بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے تو یقیناً بہت سے فکر کے دریچے کھلے ہوں گے دیکھنے سننے کا۔ مجھے تو بہت فائدہ پہنچا اس پروگرام کو کرنے سے۔ شجاع صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حسب معمول اس پروگرام میں۔ ہم ان سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے گفتگو کرتے کرتے، اور بالکل ایک نیا پہلو جو ہے وہ سامنے، نیا تو نہیں لیکن یہ پروگرام کے حوالے سے نیا پہلو سامنے آیا تھا کہ بھئی یہ کائنات جو چل رہی ہے، اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، اپنی محرومی، مجبوری اور اپنے بے کس اور بے بس ہونے کا اتنا شدت سے احساس ہوگا کہ کوئی انتہا نہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی غور کریں نا کہ ایک پرندے کو اگر ہم بٹھا دیکھیں، آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، تاروں کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، چیلیں بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی اگر یوں آدمی غور کرے کہ یار یہ لوگ دیکھو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہیں گے تو یوں اڑ جائیں گے، میں تو اڑ بھی نہیں سکتا، گو کہ اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، لیکن ایک چیز تو میرے اندر کم ہے نا، اپنی کمی کا اگر احساس ہو تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر بنتا ہے، شکر کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ صرف اڑ سکتا ہے، میں اڑنے والا جہاز بنا سکتا ہوں، یہ صلاحیت اللہ نے اسے نہیں دی مجھے عطا کی ہے، تو اس کو شکر کرنا چاہیے۔ تو بے شمار ایسی باتیں جو ہیں پچھلے پروگرام میں علم کفایہ ایسے جو علوم کفایہ ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ تو شجاع صاحب نے آخر میں ایک حدیث بھی جو ہے ہدیہ کی تھی، تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ پچھلے پروگرام میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب اللہ تعالیٰ نے پورا جو نظام سجایا ہے وہ تعاون برائے تعاون کے اصول پر چل رہا ہے۔ کچھ فطرت کی طرف سے تعاون ہے، مطلب سورج نہ نکلے تو ہمیں تپش نہیں مل سکتی، زمین کو کشش نہیں مل سکتی، اگر فورس آف گریویٹی نہ ہو جسے ہم کشش ثقل کہتے ہیں تو ہم چل نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے نیچر کا تعاون ہے۔ پھر کچھ انسانوں کے تعاون ہے ایک دوسرے کے برابر، جس کا تذکرہ ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ 2-3 نشستوں میں ہم جو بات کرتے ہوئے آئے ہیں وہ علم کے تعلق سے بات چلی، اور پھر علم کی فضیلت پر کلام ہوا، اور پھر ایک فرض عین علم اور ایک فرض کفایہ علم پر کچھ بات ہوئی۔ تھوڑی سی وضاحت اس تعلق سے ہو جائے۔ ایک پہلا علم تو وہ ہے جو سب کے لیے فرض ہی فرض ہے، اور وہ ہے معرفت خالق کی بھی، مخلوق اپنی ذات کی بھی، اور اپنے اس کائنات کے بارے میں بھی، اور اپنے مقصد زندگی کے بارے میں بھی۔ پھر جو ہم دینی تناظر میں فقہی مسائل میں کلام کرتے ہیں تو ایک بحث وہاں پر آتی ہے کہ جو معاملہ مجھ سے متعلق ہو جائے اس کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہو جائے گا۔ بالغ ہو گیا ایک بچہ، نماز اس پر فرض ہو گئی ہے، تو اب نماز کے بنیادی مسائل کو جاننا فرض ہو جائے گا۔ وضو کے معاملات ہیں، غسل کے معاملات ہیں، فرض نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کیا رہ جائے گا تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی، کیا رہ جائے گا تو سجدہ سہو سے نماز بھی درست نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ فرض ہو جائے گا علم حاصل کرنا۔ اسی طرح ایک بندہ ابھی صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل جاننا اس پر فرض نہیں، لیکن مال کمانے والا ہو جائے اور صاحب نصاب بننے لگا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نصاب کتنا ہوتا ہے اور زکوٰۃ کب واجب ہو جاتی ہے، اور کن لوگوں کو دینی۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ ایک بندے کے بھی حالات ایسے نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت ملکی حالات ایسے نہ ہوں کہ وہ زکوٰۃ معاف کیجیے گا حج پر جا سکے۔ ملکی حالات میں نے کیوں کہا، جیسے کہ کووڈ کے معاملات تھے تو جناب وہ حج محدود کر دیا گیا، تو صرف سعودی عرب میں جو لوگ تھے وہ لوگ ہی حج ادا کر سکے۔ کبھی کوئی جنگ کی سچویشن ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ راستہ ڈسٹرب ہو، جانا ممکن نہ ہو، تو ایک بندے کو اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا اور کوئی اور رکاوٹ نہیں تو حج اس پر فرض ہو جائے گا۔ تو اب حج کے مناسک کا جاننا، حج کے اعمال کا جاننا اس پر فرض ہو جائے گا۔ تو اس معنی میں سادہ بات ہے کہ جو معاملہ مجھ سے متعلق ہو گیا اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہو جاتا ہے، اور جو معاملات ہم سے متعلق نہیں تو اجتماعی سطح پر امت کے لیے وہ فرض کفایہ ہو جاتے ہیں۔
تاکہ جب باقی لوگوں کو اس علم کی ضرورت ہو، اس معاملے کی ضرورت ہو، تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کی رہنمائی کرنے والے ہوں۔ مثلا پورے کے پورے دین کا علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض نہیں۔ میں نہ عالم نہ مفتی، میں اپنے بارے میں کروں، میں ایک ادنا مسلمان ہوں، لیکن بعض لوگ علماء ہوں گے، باقاعدہ دین کا علم حاصل کریں گے، بعض لوگ مفتیان ہوں گے، باقاعدہ دین کا علم حاصل کریں گے، تاکہ جب لوگوں کو نکاح کا معاملہ، طلاق کا معاملہ، عدت کا معاملہ، رضاعت کا معاملہ، وراثت کا معاملہ، فلاں کا معاملہ، زکوٰۃ کا معاملہ، عشر کا معاملہ، جب لوگوں کو مسئلہ پیش آئے ان تو سے وہ رجوع کریں، رجوع کر کے رہنمائی کر لیں۔ اس معنی میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ دین کا پورا علم کچھ لوگوں کے پاس ہو، یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ضرور کریں، کوئی بھی نہ کرے تو امت گنہگار ہو جائے گی۔ نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بالغ عاقل مسلمان پر، لیکن نماز جنازہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ۔ یہ مثال سب کو معلوم ہے، کچھ مسلمان ادا کر لیں گے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہو جائیں گے۔ آپ نے اس بات کو اور کھولا تھا، اور وہ بات درست ہے۔ امت کے پورے سینیریو کو دیکھیں تو بہت سے علوم ہوں گے، فنون ہوں گے، جن کا علم امت کے کچھ افراد کے پاس ہونا فرض کفایہ کفایہ ہے، لازم ہو جائے گا، یعنی امت کے لیے۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا لینگویجز، اب دیکھیں آج میں ایک چھوٹی سی مثال اگر دینا چاہوں کہ کوئی ملک ہے، اس کی زبان ہے، جیسا ابھی پس منظر میں آپ نے دیکھا ہے دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس میں ایک صاحب نے خطاب کرنے، پریس کانفرنس کرنا شروع کیا تو دنیا کے سارے لوگ ڈھونڈتے پھرے کہ اس کا ترجمہ کراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہا تھا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، تاکہ یہ پتا چلے کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ہم اپنی بات ان تک پہنچا سکیں۔ تو علوم کا سیکھنا جو ہے، زبانوں کا سیکھنا، علوم کا سیکھنا، یا فرض کیجئے ایروناٹیکل انجینئرنگ کا سیکھنا، ملت پہ فرض ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں کہ فرض کفایہ ہے۔ جی، تو اب چاہے وہ دفاعی صلاحیت ہوگی، وہ مالی امور سے متعلقہ علم ہوگا، وہ جدید ٹیکنالوجی کی بات ہوگی، وہ آج کے ویپنز جن سے جنگ کی جاتی ہے یا جنگ ہو جانے کی صورت میں دفاع کیا جاتا ہے، اس کا حصول فرض ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کہتا ہے نا سورہ انفال میں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے پاس استطاعت ہو اس کے مطابق قوت حاصل کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے تیاری رکھو تاکہ تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو۔ اب اس سے کیا سر؟ اس سے یہ کہ طاقت کا توازن برقرار رہنا امن کے لیے بہت ضروری ہے، جنگ کے لیے نہیں، امن قائم کرنے کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گھوڑوں کے ذریعے، اس زمانے میں جو ہے گھوڑے ہوتے تھے، بہت جنگی سب سے بڑی چیز جو تھی لڑنے کے لیے گھوڑے، ہتھیاروں کے، تلواروں کے علاوہ اور برچھیوں اور بھالوں کے علاوہ گھوڑے۔ آج گھوڑوں کی جگہ جہاز ہیں، آج میزائل ہیں، آج ٹینک ہیں، آج توپیں ہیں، آج ڈرون ہیں، یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے لیس ہونا ضروری ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ بلکہ قرآن حکیم کا حسن دیکھیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تشریح کو دیکھیں، اور اب بات یہ آئی ہے تو پھر سیرت النبی کا پروگرام ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حیات طیبہ کے آخری لمحات میں حضور کے گھر میں جو کے دانے کتنے تھے اور لٹکی ہوئی تلواریں، ابھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آئیں قرآن کے حسن پر۔ قرآن حکیم نے قوت کا لفظ استعمال کیا اور گھوڑوں کا لفظ استعمال کیا۔ گھوڑوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا قیامت تک کی اس کی پیشانی کے ساتھ برکت رکھ دی گئی۔ تو ایک رائے ہے کہ آخری جنگوں میں گھوڑے بھی استعمال ہوں گے، اور آج بھی دور دراز پہاڑی علاقوں میں جہاں افواج کو رہنا پڑتا ہے وہاں بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، آج بھی فورسز میں، مطلب آرمی میں، دونوں دنیا بھر کی آرمی میں گھوڑوں کا ایک دستہ ہوتا ہے جس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بالکل، حتیٰ کہ یعنی جو فوجیں ہوتی ان کے پاس تو ہوتا ہے، جو پولیس کے دستے ہوتے ان کے پاس بھی ہوا کرتا ہے، تو یہ اپنی جگہ۔ لیکن قوت کا لفظ کیا ہے؟ حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام فرمایا کہ قوت تو پھینکنے میں ہے، قوت تو پھینکنے میں ہے، قوت تو پھینکنے میں ہے۔ پھینکنے سے مراد کیا تھا؟ حضور کے زمانے میں تیر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نیزے تھے، وہ پھینکے جاتے تھے۔ آج کیا ہے جو تمام بات آپ نے بیان فرما دی، چاہے وہ ڈرونز کے ذریعے ہو، چاہے میزائل ہو، چاہے بم ہو، چاہے بلٹ کے ذریعے سے ہو، یہ سب کیا ہے؟ اس میں پھینکنے کا عمل۔ آپ قرآن کا حسن دیکھیے اور نبی علیہ السلام کی تشریح کو دیکھیے، قرآن نے کسی ہتھیار کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن نے قوت کا لفظ استعمال کیا۔ اور حضور علیہ السلام تشریح جو بیان فرمائی تو آپ نے اسپیسیفک کسی ویپن کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کسی ہتھیار کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کیفیت کا ذکر کیا۔ وہ کیفیت کیا ہے؟
قوت تو پھینکنے میں ہے، تو آپ اس کو نیزے پہ اپلائی کریں، آپ بھالے پر اپلائی کریں، آپ تیر پر اپلائی کریں، آج آپ بولٹ پر اپلائی کریں، آپ میزل پر اپلائی کریں، آپ بومب پر اپلائی کریں، 50 قسم کے بومب پر اپلائی کریں، یہ سب اس میں شامل۔ ایک اور جملہ آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا جو ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری افواج نے سلوگن کے طور پر بھی استعمال کیا، ویپنز فار پیس، ویپن ہوتے ہیں not پیس just کے۔ weapons for war, weapons for peace۔ اور اللہ کا کلام سبحان اللہ، اس کی عظمت کو وہ دیکھیے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ تم اس تیاری کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو بھی مرعوب رکھو۔ اور حاصل کلام کیا ہے؟ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ ایٹمی صلاحیت دے رکھی ہے، ورنہ دائیں بائیں کے دشمنوں نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ کرنا تھا۔ یہ مقام شکر ہے، یہ مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہمیں دے رکھی مقام ہے۔ شکر ہے۔ اچھا، اب آئیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک اور حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس بطور رہن رکھی ہوئی تھی، اور اغلب یہ ہے کہ حضور اکثر اگر کہیں سے قرض لیتے تو ذات کے لیے نہ لیتے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، اور رہن کا مطلب ہے کہ کچھ شے رکھوا کے قرض لیا جا سکتا ہے۔ گھر میں چند جو کے دانے تھے، مگر بتایا جاتا ہے کہ تلواریں حضور علیہ السلام کے حجرے مبارک میں 9 لٹکی تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ گھر سے اناج نہیں نکلا، گھر سے وراثت میں بٹنے کے لیے سامان نہیں نکلا۔ حال یہ ہے کہ گھر میں جو چراغ تھا اس میں تیل بھی نہیں تھا، وہی پڑوس سے منگوایا گیا تھا، لیکن جو چیز نکلی وہ دیوار پر لٹکی ہوئی 9 تلواریں نکلی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ اللہ کہے کہ قوت حاصل کرو، قوت حاصل کرو، یہ مارنے کے لیے، جنگجو بننے کے لیے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، طاقت کا توازن برقرار تاکہ دشمن تم پہ جو ہے غالب آ کے تمہیں برباد نہ کر دے۔ جی، یہ دفاع کے لیے بھی ہے، یہ مظلوم کی داد رسی کے لیے بھی ہے، یہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے بھی ہے، اور اللہ اور بندوں کے دشمنوں کو مرعوب رکھنے کے لیے بھی ہے۔ تلوار ہو یا قتال کہیے، اس کے اللہ تعالیٰ نے مقاصد بیان کیے ہیں۔ جنگ کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ حالات ایسے بنائے اور اسٹریٹجیز ایسی اختیار فرمائی کہ جنگ اوائڈ کی گئی ہے۔ صلح حدیبیہ ایک بہترین موقع ہے، فتح مکہ بھی ایک بہترین موقع ہے، جہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو سکتا تھا مگر آپ اس شان کے ساتھ گئے ہیں، اور کیا اسٹریٹجی، 10,000 کا لشکر ہے، اور ہم پڑھ آئے ہیں جب ہم سیرت کا سلسلہ مطالعہ کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے ہر صحابی سے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی لکڑی خود جلائے۔ صحرا میں 10,000 کا لشکر ہو اور ہر بندہ لکڑی جلائے، اور دور سے کوئی دیکھے گا تو وہ تو مکے والے ویسے ہی مرعوب ہو گئے، اور ان میں ہمت نہ رہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی۔ اچھا، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں غزوات جس میں آپ کو شریک ہوئے، اور سریے کی جمع سرایا، وہ ایکسپیڈیشن جس میں کسی صحابی کو آپ رضی اللہ عنہ امیر بنا کر بھیجتے، غزوات اور سرائے کی کل تعداد تقریباً 83 بنتی ہے، اور کیجولٹیز نکال لیں، 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش ہوئے، اور ادھر کو 660 کے قریب کچھ کفار و مشرکین کا قتل کا معاملہ، کچھ اور آپ ایڈ کر لیجئے۔ اور کائنات کا سب سے بڑا زمین ارضی کا سب سے بڑا انقلاب برپا ہو گیا۔ ٹھیک، تو یہ سب کچھ ہے، اور قتال کے مقاصد ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہوا، تم مظلوم عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی داد رسی کے لیے جنگ نہیں کرتے، سورہ نساء کے 75۔ کبھی قرآن فرماتا ہے فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ قتال کا اہتمام کیا جائے۔ کبھی قرآن فرماتا ہے اللہ اکبر، مسلمانوں کے 2 گروہ اگر لڑ پڑیں، یہ بڑا عجیب مقام ہے سورہ حجرات، اگر 2 گروہ لڑ پڑیں ان کو سمجھاؤ، صلح پر آمادہ کرو، اگر ایک صلح پر آمادہ نہ ہو جنگ کرو اس کے خلاف۔ صلح اس قدر بڑی بات، ضدی پن ہے تو پھر اس کے خلاف جنگ کرو تاکہ اس کو تم صلح پر آمادہ کر سکو، تاکہ معاشرے میں امن اور سکون آئے۔ تو ویپنز ناٹ جسٹ فار ڈسٹرکشن، ویپنز ناٹ جسٹ فار وار، بٹ ویپنز فار پیس بھی قرآن تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، 9 تلواروں سے مسلمانوں کے دشمنوں نے سبق لیا، مسلمانوں کے دشمنوں نے سبق لیا۔ اسرائیلی یہودی وزیر اعظم کے الفاظ تھے، تو اس کا انٹرویو نشر ہوا، کہا کہاں سے تم نے سبق لیا؟ کہا سبق تو ہم نے محمد الرسول اللہ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ تو میں نے انہیں رسول ہی ماننا نا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن نمبر 1 کون ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، معاف کیجیے گا، سورہ مائدہ
آیت نمبر 82. سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کو اسلام کے کون ہیں؟ یہود ہیں، قرآن کہتا ہے. تو محمد رسول اللہ علیہ السلام تو میں عرض کروں گا نا مسلمان امت ہی ہیں. اس نے کہا مسلمانوں کے رسول سے ہم نے سیکھا کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو گھر میں کم و بیش فاقوں کی کیفیت ہے، چراغ میں تیل نہیں ہے، جو کے چند دانے ہی ہیں، ذرا بھی کہیں گروی رکھی ہوئی ہے، تلواریں نو لٹکی ہوئی ہیں. جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ غیروں نے، ہم پڑھتے تو ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حجرہ رسول کا تذکرہ تو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیوار کا بھی تذکرہ تو کر دیں اور ان یہود کا تذکرہ تو کر دیں جن کی وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہم نے اس سبق مسلمانوں کے رسول سے لیا کہ جو لڑنے کو تیار ہو جائیں اور مرنے کو تیار ہو جائیں اور جان دینے کو تیار ہو جائیں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما دے. ناظرین محترم، یہ جو ابھی گفتگو جاری ہے یہ فرض کفایہ کے حوالے سے کہ طاقت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. جدید ٹیکنالوجی سب لوگ، ظاہر ہے پوری قوم نہیں لیکن ایک بہت بڑا طبقہ جسے اللہ نے یہ صلاحیت دی اسے جدید ٹیکنالوجی، جدید ویپنز، اس پہ قدرت حاصل کرنی چاہیے چونکہ آج کے عہد کے تقاضے یہی ہیں. پھر جیسا ابھی شیخ صاحب نے کہا فرض کفایہ میں ہر علم حاصل کرنا سب کے لیے فرض نہیں ہے. اتنا وہ کہتے نا کہ تمام مومنین و مومنات پر، مسلمانوں پر جو علم حاصل کرنا فرض ہے تو فرض عین والا علم ہے وہ سارا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ. لیکن دوسرے علوم جو ہیں ہر آدمی کا عالم بننا، مفتی بننا، پروفیسر بننا ضروری نہیں ہے کچھ لوگوں کے لیے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب فرض کفایہ فرض عین بن جاتا ہے. یعنی جو چیز شیخ صاحب نے فرمایا ہے مجھ سے متعلق ہو جائے اس کا علم حاصل کرنا پھر مجھ پہ فرض ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا ریفلیکشن، اس کا انعکاس جو ہے وہ لوگوں تک اور اجتماعیت تک. ایک بدنصیبی ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہماری زندگیوں میں علم اتنا دور چلا گیا کہ جو زندگی کے ایسے شعبے تھے جہاں ہمارا فرض کفایہ فرض عین بننے والا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. مثلا اکنامکس کے میدان میں ہم نے اکنامکس کا علم حاصل نہیں کیا. ہمیں نہیں پتا کہ ایک تاجر کو نہیں پتا کہ اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، علوم اسے پتہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ عام آدمی کا استحصال کر رہا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ منافع کما رہا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ بے ایمانی کر رہا ہے، وہ تول میں گڑبڑ کر رہا ہے. وہ 800 850 گرام کا پیک ہے اسے 1 kg کا پیک کہہ کے بیچ رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. زندگی کے تمام ڈاکٹر کا علم چونکہ اسے بھی علم حاصل کرنا چاہیے. ایک طبیب کی اسلامی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر اسے پتا ہوتا تو آج مجھے معاف کیجیے برا جملہ کہہ رہا ہوں تو ڈاکٹر ڈاکو نہ بنتا. اللہ معاف کرے مجھے. یہ صورتحال. جی دیکھیے اس پر ایک اصول ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا، جو اور آپ نے بھی ذکر بھی فرما دیا، جو معاملہ مجھ سے متعلق ہو جائے گا اس معاملے سے متعلق علم دین کا حاصل کرنا مجھ پر فرض ہو جائے گا. سادہ مثال لیتے ہیں پھر تاجر اور ڈاکٹر پر آ جاتے ہیں. میں باپ بن چکا ہوں الحمدللہ، تو اب باپ ہونے کے ناطے مجھ پر کیا فرض ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ علم حاصل کرنا میرے لیے فرض ہو چکا ہے. میری شادی ہو گئی، میں شوہر ہوں، اور کوئی لمبا چوڑا کوئی پی ایچ ڈی تھوڑی کرنا ہے اس پر. دین قرآن پاک میں کیا بتایا گیا، احادیث مبارکہ میں کیا بتایا گیا، اہل علم نے جمع کر کے مرتب کر کے دے دیا. فرنیچر کے ڈیزائن کے لیے تو میں دنیا کھنگال لیتا ہوں جب شادی کا ٹائم آتا ہے. اپنے ڈریس کو بنوانے کے لیے اور آرڈر پلیس کرنے کے لیے میں پوری دنیا کھنگال لیتا ہوں. کچھ 15-20 منٹ آدھا ایک گھنٹہ لگانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں شوہر بننے جا رہا ہوں تو دین کیا کہتا ہے. میں باپ بن چکا ہوں الحمدللہ تو دین کیا کہتا ہے. اسی طرح ایک بندہ تجارت کر رہا ہے. اب تجارت تو ایک بڑا وسیع لفظ ہے نا، تجارت میں ہزارہا باتیں آئیں گی. میں جس شے کی تجارت کر رہا ہوں کچھ اس کی بنیادی باتیں ہوں گی. جی حلال حرام کی تمیز کا معاملہ، کیا چھپانا کیا نہیں چاہیے مجھے، مثلا عیب نہیں چھپانا چاہیے اپنے پروڈکٹ کا، اپنے پروڈکٹ کی ایکسٹرا قسم کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، 2 نمبر کا 1 نمبر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، 2 نمبر کا مال 1 نمبر کا بتا کر نہ بیچوں، جھوٹ قسم کھا کے نہ بیچوں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو تجارت کا جو حصہ میرے سے متعلق ہو گیا، میں جس شے میں ڈیل کر رہا ہوں اس سے متعلق علم اور اس سے متعلق دین کا بنیادی علم، فرائض کا یا حلال حرام کی تمیز کا، یہ حاصل کرنا مجھ پر فرض ہو جائے گا.
اسی طرح اگر آپ نے ڈاکٹر کی بات کی ہے تو ڈاکٹر کا ایک علم وہ ہے جو اس کی فیلڈ سے متعلق اس کا ایکیڈیمک علم ہے، اور ایک علم ہوگا جو اس کا پریکٹیکل علم ہوتا ہے. جیسے ہاؤس جاب کرتے ہیں ڈاکٹر، 5 سال لگانا پڑتے ہیں بیسک اپنی ہاؤس جاب کرنے کے لیے بھی. اس کے بغیر کوئی ڈاکٹر بیٹھ کے جو ہے وہ کسی کا علاج کرے گا تو جان سے مارے گا اس کو نا. اور پھر اس میں کچھ ایتھیکل معاملات بھی آیا کرتے ہیں. اور الحمدللہ مطلب الحمدللہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بعض اداروں میں پرسنلی جانتا ہوں، آپ بھی واقف ہوں گے، باقاعدہ انہوں نے اپنے ڈاکٹر سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل کوئی ایتھکس کی کمیٹی بنا رکھی ہوتی ہے، اور وہاں انہوں نے کسی صاحب علم کو انگیج کر رکھا ہوتا ہے کہ اگر ہماری پروفیشنل ڈیوٹیز کے دوران ایسا 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 معاملہ اگر آئے گا تو بھی دین کیا رہنمائی دیتا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں ایک دفعہ سوات میں ٹریول کر رہا تھا، بڑے اچھے ہمارے ڈاکٹر ہیں، دوست ہیں، بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں ایک بڑے ہاسپٹل کے اندر. تو ان کا فون آیا، جی ہماری ایتھکس کمیٹی کے اندر ایک مسئلہ آیا. ایک نوجوان لڑکی آئی اور وہ کہتی ہے جی آپ میرے جینڈر کو بدل دیں، میرے جنس کو تبدیل کر دیں. ویسٹرن سوسائٹی میں تو معمول کی بات ہو گئی نا، اب ہمارے میں اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو گئیں. تو میں تو صاحب بتایا تو اللہ کی تخلیق میں دخل اندازی کے مترادف، اور یہ بالکل حرام ہے. اور حضور علیہ السلام نے لعنت بھی فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت وغیرہ اختیار کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے ان کو دینی جو بھی پیراڈائم میں بات تھی ان کے سامنے رکھ دی. تو یہ تو ایک پریکٹیکل معاملہ آ گیا نا کہ کیا بھئی ایسا کوئی تقاضا آئے گا تو کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو جو اچھے ڈاکٹرز ہوں گے، خوف خدا رکھنے والے ہوں گے، وہ کم سے کم یہ کریں گے اس طرح کا معاملہ آئے گا تو علماء کو ریفر کر لیں گے جو ایکسپرٹیز رکھتے ہوں گے ان معاملات پر اوپینین دینے کی. قرآن کا ایک اصول ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا ان سے تَعْلَمُونَ. پوچھ لو جو ہاں اگر تمہیں معلوم نہیں تو ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں تو ان سے معلوم کرو جو علم رکھنے والے ہیں. تو حاصل کلام جس معاملے سے میں متعلق ہے، جو معاملہ مجھ سے متعلق ہو گیا، اس پیراڈائم میں، اس فریم آف ورک کے اندر اس سے متعلق علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہو جائے گا. پوری تجارت کے بارے میں تمام معاملات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. جو گوشہ میں لے چکا یا جس میں انوالو ہو گیا، اب میں وہاں پہ کوئی معاہدہ کرتا ہوں، کسی سے میں ڈیل کرتا ہوں، میں وہاں قرض لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کچھ حکومتی پابندیاں ہوتی ہیں جو کہ جائز ہوتی ہیں. کس معنی میں کہ بھائی آپ یہ کام کرنے چلے ہو نا تو آپ کو دیکھو آپ یہ کیمیکل استعمال کر سکتے ہو، یہ کیمیکل استعمال نہیں کر سکتے. اب یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہمارے ایک دوست کا آئے تو ذرا میری نالج میں ایک بات ہے کہ فلاں کیمیکل اگر آپ اپنے پروڈکٹس میں استعمال کرو گے تو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ. اب کوئی کہے گا بھائی یہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. تو آئیے آج ایک اصول ہم سمجھ لیتے ہیں. کچھ بنیادی احادیث اتنی پیاری ہیں، ہم سب کو یاد ہے، اگر ان کو اپلائی کرے تو سارے معاملات اس میں کور ہوتے ہیں. پہلی مثال حدیث مبارک، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دوسری حدیث مبارک، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تیسری ایک حدیث کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار. بڑی پیاری حدیث ہے، اس کا ترجمہ بھی بڑا گہرا ہے. نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ. اس کو بنیاد بنایا گیا. تو ایک اصول فقہا بیان کرتے ہیں، میں طالب علم ہوں جو علماء سے سیکھا وہ بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک اصول فقہا نے بڑا پیارا دیا، دفع مضرت اور جلب منفعت. یہ ناظرین کرام یاد رکھنے میں مشکل ہے، سمجھنے میں آسان ہے. یہ اب بھول جائیں گے. میں وقفہ لے لوں چونکہ وقفے کے بعد آؤں گا تو کسی کو یاد نہیں ہوگا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میرے علم میں ایک نئی بات آئی ہے، یہ نئی بات میرے علم میں آئی ہے، اس سے مجھے اپنی جہالت کا اندازہ ہوا کہ اچھا یہ بھی ہے، مجھے نہیں پتا. تو ظاہر جو چیز مجھے نہیں پتا وہ جہالت ہی تھی نا میری. ابھی جو شجاع صاحب نے وقفے سے پہلے ایک فقہی اصول جو ہے وہ بیان کیا، وہ بھی مجھے بھی آسانی سے یاد نہیں ہوا، میں دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی جزاک اللہ خیر. جی دفع مضرت، مضرت تو ضرر سے ضرر پہنچانے والا، تو جو شے نقصان پہنچانے والی اس کو دور کیا جائے، یہ پہلا ایک مقصود ہے جو شریعت عطا کرتی ہے. جلب منفعت، منفعت فائدہ پہنچانے تو والا، فائدہ پہنچانا. کسی فائدے کے پہنچانے کے مقابلے میں اس سے پہلے زیادہ اہم ہے کہ نقصان کو دور کیا جائے. اچھا ہم نے ایک جملہ عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، یار بھائی تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کم سے کم نقصان تو نہ پہنچاؤ. تم کسی کی سبحان، ایک بڑا پیارا اصول ہے، فرقہ واریت کو دور کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا اصول ہے. مختلف شخصیات، اہل بیت، اہل صحابہ کرام ہمارے نزدیک سب کے سب محترم ہیں. ایک بحث چلی، اس میں بڑا پیارا اصول دیا گیا، بھائی اگر آپ فضائل کسی کے بیان نہیں کرنا چاہ رہے تو نہ کریں،
کم سے کم بد کلامی تو نہ کریں، یہ بھی اسی اصول کے تحت آئے گا. تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہ پہنچا. ہاں، تو جلب منفعت بعد میں ہے، دفع مضرت پہلے ہے. نقصان سے بچایا جانا یہ پہلا مطلوب ہے، نفع پہنچایا جانا اس کے بعد کی بات آئے گی. سبحان اللہ، بات سے بات نکلتی ہے. دیکھیں یہ اصول کہاں تک جا رہا ہے، خدا کی قسم آپ غور کریں. وہی مشہور واقعہ نا کہ ایک صاحب اپنے والد کو لے کر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے پیسے مانگتے یاد ہیں. آیا؟ اب یہ نوجوان ذرا ملاحظہ فرمائیں، بڑی آپ نے کمال کیا اس وقت کمال کی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی. اب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے، اور جو اولاد باپ کے ساتھ کہتی ہے نا کہ ہم اب آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اب آپ ضعیف ہو گئے، ہمارے اپنے بیوی بچے بہت ہیں، ہمارے اپنے اخراجات پورے ہیں، تو اب ہم کا کہاں سے اٹھائیں. کیا وہ واقعہ ہے. بہرحال مجھے اتنی عربی نہیں آتی، مگر بعض علماء وہ سارے اشعار جو یہ باپ دل ہی دل میں کہتا ہوا آ رہا تھا راستے میں. ہاں، اور ایک رائے ہے کہ یہ مشہور کسی شاعر کے الفاظ تھے، یہ باپ دل ہی دل میں دہرا رہا تھا. اور جب یہ بیٹا اپنے باپ کو لے کر آیا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر حضور کو بتایا کہ ایسا ہوا. تو حضور فرماتے ہیں اس بچے کے والد سے، اس بیٹے کے باپ سے ذرا وہ اشعار تو تم بتاؤ جو تم دل ہی دل میں پڑھ کر آئے. تو باپ بھی رو گیا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ جو بات میرے دل میں تھی آپ کو کیسے پتہ چل گئی. وہ اشعار اس نے پڑھے. آخری شعر کا حاصل کیا ہے، بیٹا اگر باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا، تو کو حسن سلوک نہیں کر سکتا، کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کم سے کم اتنا تو کر لے جتنا ایک شریف پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے. شریف پڑوسی کم سے کم نقصان تو نہیں پہنچاتا نا، کچرا تو نہیں پھینکتا نا، اپنے گھر کا خراب سا سامان اس کے گھر کے ساتھ دوسرے کے ساتھ، کم سے کم شریف پڑوسی جتنا معاملہ تو معاملہ کر لیتا. تو حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور نے فرمایا، یہ الفاظ کا ترجمہ اسی طرح کرنا پڑے گا، انت و مالک لوالدیک، تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. بے شک. مطلب تم 4 کتابیں پڑھ کے اور کوالیفائیڈ ہو کر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہارے دنیا میں آنے کا ظاہری اسباب کے اعتبار سے ذریعہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں بنے. تم اپنے پیشاب پخانے کا خیال کرنے کے قابل نہیں تھے جب باپ نے پیٹ کاٹ کاٹ کر تمہیں پال کر جوان کیا ہے، اور ماں نے پوری راتوں کی نیند کی قربانی دے کر تمہیں اپنا خون دے کر پال پوس کر جوان کیا. تم مطلب میں ترجمانی کروں آج کے معاشرے کے اعتبار سے، تم بیچتے کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے اس کے اندر. اب ہم تو کچھ سمجھنے لگے نا اپنے آپ کو والدین کے واسطے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے، باپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے. باپ کے پاؤں کے نیچے وہ پھٹا ہوا جوتا ہے جو 6-6 سال اور 8-8 سال وہ صرف رزق کمانے کے اندر رگڑ رگڑ کے پھاڑ دیتا ہے. اور اس نے جوتا اس لیے نہیں لیا تھا، خریدتا. ہاں اس لیے نہیں لیا تھا کہ تجھے ہر دوسرے مہینے کپڑے لا کر دیے تھے. اس نے پھٹا ہوا جوتا اس لیے پہنا ہے کہ ہر مہینے تیرے اسکول کی فیس بھی پیمنٹ اس کی تھی، تیرے ٹرانسپورٹیشن کی پیمنٹ بھی پے کی تھی. اس نے دوپہر کے کھانوں کو اس لیے چھوڑا تھا کہ تیرے جو ہے وہ علاج کے پیسے نکل آتے، اور تیرے کپڑوں کے پیسے نکل آتے، تیری فیس کے پیسے نکل آتے، تیرے لیے ٹھنڈی چھاؤں کے پیسے نکل آتے، تیرے لیے ٹھنڈا کا اہتمام کرنے کے پیسے نکل آتے، تجھے سردی کے اندر تپش دینے کے لیے، گرمائش دینے کے لیے کمبل کے پیسے نکل آتے. مطلب کیا سمجھ بیٹھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کے مقابلے میں خود نئے کپڑے پہنے ہوں؟ کبھی نہیں ہوتا ایسا. اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے مقابلے میں اس نے خود جو ہے پرتعیش زندگی گزاری ہو، انہیں تنگ دستی میں رکھا ہو، خود نئے کپڑے پہنے ہوں، بچے کو پرانے کپڑے پہنائے ہوں، خود نیا جوتا پہنا ہو، بچہ پھٹے ہوئے جوتے سے جا رہا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ رسول اللہ کی حدیث کہ تو بھی اور تیرا سارا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے. بہرحال جی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، جن کے ہیں ان کو قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بات کیا چلی تھی؟ اگر چند اصولی احادیث کو سامنے رکھنے، میں وہ حدیث پیش کر رہا تھا کہ نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ. نقصان سے بچایا جانا یہ شریعت کا مقصد ہے. بھائی سگنل کو فالو کرنا شریعت کا تقاضا ہے. ابھی لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، یہ جناب آپ سگنل میں شریعت کہاں سے لے آئے؟ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے یار ہر چیز میں اسلام لے آتے ہو، ہر چیز میں کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا. کچھ ہمارے کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہر چیز تم گھما پھرا کے اسلام پہ لے آتے ہو، وہیں آ جاتے ہو. کیا کریں، ہمارا مرکز وہی ہے، ہم جدھر سے بھی جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہنچ جاتے ہیں. اسلام پر ہی پہنچنا ہے اور کیا کریں. تو اب یہ ٹریفک سگنلز کی پابندی کس لیے ہے؟
میں بھی آ رہا ہوں، آپ بھی آ رہے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، ماریں گے نا ایک دوسرے کو اور کیا کریں گے؟ اپنی جان کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی تو جان محفوظ ہے کہ جان قیمتی ہے کہ نہیں؟ جان بھی قیمتی، مال بھی قیمتی، آبرو بھی قیمتی. اس سب کی حفاظت کے لیے تو کبھی شریعت سزائیں کہتی ہے کہ نافذ کرو تاکہ جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے. وہ کیا ہے؟ جان کا نقصان نہ ہو، مال کا نقصان نہ ہو، آبرو کا نقصان نہ ہو، عقل کا نقصان نہ ہو. شراب حرام ہے اور پیے تو اس کو جو ہے وہ واعظ و نصیحت بھی ہے اور کوڑے لگانا بھی ہے تاکہ بچے بندے اس چیز سے. چوری کرو گے تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے تاکہ تم چوری جیسے جرم سے بچو اور دوسرے کا مال بچے. ڈاکے ڈالو گے تمہارے ہاتھ و پاؤں کو مخالف سن سے بھی کاٹا جا سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل تک کیا جا سکتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت 33 میں تفصیل آتی ہے ڈاکوؤں کے لیے، رہزنوں کے لیے اور اسلامی حکومت کے باغیوں کے لیے سزائیں. نقصان سے بچایا جائے گا تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے. قصاص کا حکم ہے، قتل کرو گے جرم ثابت ہوگا تمہاری. چور کو سزا نہیں ملے گی تو دوسرے چور کا حوصلہ بڑھ جائے گا. آج ایک چوری ہوئی ہے، کل 2 ہوں گی، پھر 4 ہوں گی، پھر 6 ہوں گی، پھر ہر طرف چور ہی چور نظر آئیں گے. تو حاصل کلام اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بنیادی چند احادیث مبارکہ ہیں، ان سے فقہاء نے بہت سارے احکامات اخذ کیے ہیں اور انسانیت قیامت تک جائے گی. یہ اصول بڑا قیمتی رہے گا کہ دفع مضرت، نقصان سے لوگوں کو بچایا جانا ضروری ہے. مثال جو آئی تھی جہاں سے بات نکلی کہ بھائی آپ فلاں پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں تو یہ فلاں کیمیکل اگر گورنمنٹ نے بین کر رکھا ہے کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے تو استعمال کرنا شریعت کے بھی خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اس کا استعمال اگر انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہے اور گورنمنٹ نے اس لیے اس کو بین کیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں کیمیکل فلاں چیز میں اپنے پروڈکٹ میں استعمال نہیں کر سکتا. شریعت کا اصول کیا ہے؟ نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ. یہ سارا علم حاصل کرنا، جب یہ معاملہ مجھ سے متعلق ہو جائے گا تو یہ بھی فرض کے درجے میں آ جائے گا. یہ دین اتنا پیارا ہے، یہاں تک ہمیں لے کے جاتا ہے. اب یہ معاملہ اتنا جو ہے وہ قابل غور اور قابل فکر ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں، مجھ سمیت ہر آدمی کو جس شعبے میں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کیسا مسلمان ہوں. اسلامک اورینٹیشن کے کورسز ہر شعبے میں ہونے، مثلا پولیس میں کوئی صاحب بھرتی ہوئے ہیں تو جہاں ٹریننگ ہوتی وہ اپنی جگہ ٹریننگ ہے، اس کے بعد تمام ٹرینڈ لوگ جب کوالیفائی کر جائیں تو ان کے بعد اسلامی اورینٹیشن کا ایک کورس ہونا چاہیے جو بتائے کہ پولیس والوں کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں. نہیں بتایا جاتا نا، اسی لیے پولیس والوں کے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ صرف دونوں طرف، چاروں طرف جیبیں لگانا ہوتی ہیں، لوگوں کو سرے عام روکنا ہوتا ہے اور پیسے لینے ہوتے ہیں. کبھی جو ہے وہ جائز طریقے سے بھی وہ روکتے ہیں چونکہ لوگ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں. ڈاکٹرز، ان کے اورینٹیشن ہونی ضروری تاکہ پتہ چلے کہ کتنا حق بنتا ہے کسی مریض سے فیس لے. ہمارے ہاں تو ہوتا کیا ہے، بالکل ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ عجیب و غریب، نہیں گاڑی ہم بنوانے کے لیے جائیں تو مکینک کے پاس گاڑی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ایسے بنا دو ٹوٹی ہوئی گاڑی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی پرسوں لے جائیے گا آپ آ کے. پیمنٹ کرتے ہیں تو لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر کا معاملہ، ہاسپٹل کا معاملہ عجیب ہے. اگر بندہ مر رہا ہو اور ہاسپٹل میں لے جائیں تو کہتے ہیں پہلے سیکورٹی فیس جمع کرا دو، اس کے بعد ہاتھ لگائیں گے، مریض کو نہیں لگائیں گے. اسی کو اسلامک اورینٹیشن کہیں، اسلامک ایتھکس کہیں، اسلامی آداب کہیں، زندگی کے ہر گوشے میں ہر شعبے میں ضروری ہے. میں نے تو اس فورم پر اور کیو ٹی وی کے دیگر فورمز پہ بات کہی ہے، یہ جو شادیاں ہوتی ہیں تو شادی سے پہلے بھی لڑکے اور لڑکی کی اسلامک اورینٹیشن ہونی چاہیے. بہت ضروری ہے. کچھ نہیں تو خطبہ نکاح کے اندر بھائی اس کی اسلامک اورینٹیشن ہونی چاہیے، تب نکاح ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی تعلیمی ادارے میں تعلیم کے مدرس کے منصب پر جا رہا ہے، اس کی بھی اسلامک اورینٹیشن ہونی چاہیے کہ استاد کیا ہوتا ہے، استاد کا منصب کیا ہوتا ہے، استاد کا منصب، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور پارلیمنٹ کی سیٹ پہ جا کے کوئی بیٹھ رہا ہے تو اس کی بھی اسلامک اورینٹیشن ہونی چاہیے. یہاں ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ پہلے دن سے اللہ کہتا ہے اقرا مگر بسمی ربک. بس تو کوئی فیلڈ اٹھائیں، کوئی شعبہ اٹھائیں، گھر سے لے کے کاروبار سے لے کے سیاست کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، عدلیہ کا شعبہ، افواج کا شعبہ، کسے باشد، میڈیسن کا شعبہ، طب کا شعبہ، کسے باشد، ہر جگہ اس طرح کی بیسک اسلامک اورینٹیشن کہیں، اسلامک ایتھکس کہیں، اسلامی آداب کہیں، بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر تو اس کے بغیر ایسا میں ہونے. اور یہ ہمارے یہ بھی فرض کفایہ ہے. جی اورینٹیشن کرانا بھی فرض کفایہ ہے. جی، بلکہ اتنا علم دین کا، وہی بات آگئی نا، جو اس شعبے سے متعلق ہے تو جو شعبے میں آگے اس کے لیے تو فرض
عین والا درجہ ہو جائے گا، اور پھر ریاستی جو ذمہ داران ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ان تمام میڈیا پر آنے والوں کی بھی اسلامک اورینٹیشن ہونی چاہیے۔ ہر شعبہ ہے، میڈیا والوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ جی۔ بلکہ میں آپ کو ایک وہاں گوادر میں ہم ایک پروگرام میں گئے، وہاں ایک ورکشاپ تھی 4 دن کی، تو اس میں ہمارے بھی لیکچر تھے، کچھ حضرات یہاں سے گئے تھے، تو جب اسلامک اورینٹیشن کا پروگرام تھا، اساتذہ تھے وہ وہاں کے گوادر، تو ان کی جب ہوتی تو ہمارے وہاں چونکہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا، تو ایس ایچ او صاحب خود جو ہیں اندر بیٹھے ہوئے تھے پروگرام میں، اور باہر سیکورٹی تھی۔ تو جب پروگرام ختم ہوا تو وہ صاحب آئے، کہنے لگے صاحب یہ جیسا پروگرام آپ نے ان کے لیے کیا، یہ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے شعبے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں کہا بھائی اگر پولیس والے سمجھتے ہیں کہ انہیں اسلامی اورینٹیشن کی ضرورت ہے تو بالکل ہونا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا دیکھیں، اچھے حضرات ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کچھ اور لوگوں کا بھی ہے۔ مجھے علم میں آئی ایک بات، کسی جگہ کے کورس تھا اور ہمارے پولیس والے حضرات کے لیے تھا، کورس کو کنڈکٹ کروانے والے یا ڈیلیور کرنے والے کہیں اور سے آئے تھے۔ اس پروگرام کا آغاز ہوا تلاوت قرآن حکیم سے، اور تلاوت کرنے والے وہ ایک ایس ایچ او صاحب تھے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کوئی ہمارے سندھ کا یا پنجاب کے کسی گاؤں میں یا علاقے کے کوئی ایس ایچ او صاحب ہیں جو جمعے کو ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور وہ کسی سامنے ڈالی کہ بھائی ایس ایچ او جو ہے وہ جمعہ پڑھا رہا ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح ہم جانتے ہیں ایک فیکٹری کے اونر صاحب خود جمعے کی تقریر کرتے ہیں، نماز خطبہ امام صاحب دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، لیکن کمپنی فیکٹری کا جو اونر ہے وہ خود جمعے کی تقریر کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کوئی لیٹ ہوگا؟ سب ٹائم پر ہوں گے؟ جی اسی طریقے پر کوئی یعنی پولیس والے حضرات ہوں گے، کمپنیز والے ہوں گے، فیکٹریز والے ہوں گے، اگر جو لوگ ذمہ دار ہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ بعض مرتبہ فورسز میں کہیں دین کا درد رکھنے والا ایک بندہ آ گیا تو وہ نماز خود پڑھا رہا ہے۔ اب ہر کیڈر کا بندہ باجماعت نماز میں موجود ہے۔ میٹنگ کا ٹائم اس وقت نہیں رکھا جائے گا جس وقت نماز کا ٹائم ہوگا، آفیشلی آرڈر آ گیا، اور کہیں بہت انتہائی ظاہری بات ہے فورسز کے لوگ ہیں، انتہائی ایمرجنسی کی بات آ جائے گی تو طے ہوگا کہ بہرحال میٹنگ کے فوراً بعد باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو اگر اس طرح کی ایگزامپلس کو بڑھایا جائے تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ خیر ہوگا، اس کے اندر خیر کا معاملہ ہوگا۔ ناظرین یہاں موضوع سے ہٹے ہوئے نہیں ہے، فرض کفایہ فرض عین پہ بات ہو رہی ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے رہنمائی فرمائی اور علم کی فضیلت بیان کیا، اس پر یہ سارے بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں شجاع صاحب سے حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اس پر بات کریں گے۔ علم کی بات ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔